اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اس آیت کریمہ میں 4 جملے ہیں. This verse contains 4 sentences. اس آیت کریمہ میں 4 جملے. پہلا جملہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. دوسرا جملہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہاری اجرتوں کا پورا بدلہ دیا جائے گا. تیسرا جملہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوا. اور چوتھا جملہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان. چلو چوتھے جملے سے تفسیر شروع کرتے ہیں آخری سے. جب یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے تو کیا چھوڑ دینا چاہیے؟ لا، نہیں. تو چھوڑنا نہیں چاہیے دنیا کو. تو اس کے ساتھ معاملہ کیسا کرنا چاہیے؟ گھر میں واش روم ہوتا ہے نا، باتھ روم واش روم کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، آدمی وہاں بستر لگا کر سوتا نہیں ہے. وہ ضرورت کے وقت اندر جاتا ہے، ضرورت پوری ہو جاتی تو باہر آ جاتا ہے. یہ دنیا وہی ہے، واش روم ہے یہ. اس میں بستر مت لگاؤ. جی بستر نہیں لگایا جاتا واش روم میں. تو گویا دنیا کو استعمال کرو مگر ایز اے واش روم، ایز اے باتھ روم. اس کے یہی اوقات ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ چوتھے جملے کی تفسیر ہے. جی اس کے بعد جو تیسرا جملہ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم دنیا میں مختلف چیزوں کو کامیابی سمجھتے ہیں. This is the success, that is success, etc. لیکن حقیقی کامیابی کیا ہے؟ ریئل سکسیس واٹ از، کیا ہے؟ حقیقی کامیابی آخرت میں جہنم سے بچا لیا جانا اور جنت میں داخل کر دیا جانا. دیٹ از دا ریئل سکسیس. جی یہ دوسری آیت کریمہ، بلکہ تیسری جو ہے ترتیب میں وہ ہے تیسرے جملے کی تفسیر. اس کے بعد دوسرا جملہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ موت کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ موت کیوں ضروری ہے. آدمی کو مرنا کیوں چاہیے؟ آدمی کو مرنا کیوں ضروری ہے؟ اس کی عقلی توجیہ اور اس کی حقیقی توجیہ پیش کی جا رہی ہے کہ دنیا میں تم کتنے اچھے عمل کرتے ہو، سارے عملوں کا بدلہ دنیا میں تھوڑی ملتا ہے. لہذا آخرت میں آؤ، تمہارے عملوں کا ہم پورا بدلہ دیتے ہیں، دنیا والے تمہیں نہیں دے سکتے. لہذا موت اس لیے ضروری ہے کہ تمہیں تمہارے عملوں کا پورا بدلہ دیا جائے. یہ اس لیے موت ضروری ہے. اور یہاں توفون، یہ توفیتو سے کہا جاتا ہے توفیت المال. یہ میں نے آپ کو کچھ مال دیا تھا 1000 روپے.
پھر میں آپ سے وہ 1000 روپیہ مکمل لے لیتا ہوں، تو میں کہتا ہوں توفیت المال، میں نے جو مال آپ کو دیا تھا وہ میں نے پورا لے لیا۔ اشارہ ہے کہ دنیا میں کسی عمل کا پورا بدلہ نہیں ملتا ہے، پورا بدلہ جو دیا جاتا ہے وہ اس کے لیے آخرت کا دن متعین ہے۔ جی، اور پہلا جملہ کل نفس ذائقۃ الموت، سوال یہ ہے کہ یہ کہہ دیا جاتا کہ ہر آدمی کو مرنا ہے، یہ کیوں کہا گیا؟ ہر آدمی موت کا مزہ چکھنے والا ہے، ایسا کیوں کہا گیا؟ کہہ دیا جاتا ایوری ون ہیز ٹو ڈائی، ایسا بول دیا جاتا ایوری ون ہیز ٹو ڈائی، بات ختم ہو جاتی، ہر ایک آدمی کو مرنا ہے، سو معاملہ فنش۔ یہ کیوں کہا گیا؟ یہ تعبیر کیوں اختیار کی گئی؟ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یا یوں ہر نفس موت کا ذائقہ لینے والا ہے، چکھنے والا ہے، یہ تعبیر کیوں اختیار کی گئی؟ ابن عثیمین نے بڑا اچھا نکتہ لکھا ہے، مشہور مفسر ہے، اللہ اکبر، ابن تیمیہ کے بازو میں کھڑا ہوا دکھتا ہے، اتنا بڑا مفسر ہے وہ ابن عثیمین، اللہ رحم فرمائے، اللہ غریق رحمت کرے۔ لکھتے ہیں لِأَنَّ الذَّوْقَ، چکھنا، ذائقۃ الموت، ذائقہ مطلب چکھنا نا، لِأَنَّ الذَّوْقَ يَحْصُلُ بِهِ حَقُّ الْيَقِينِ، چکھنے سے حق الیقین حاصل ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ گلاب جامن جو ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے، بتایا آپ؟ یہ علم الیقین ہے، آپ کے کہنے کی وجہ سے کہ گلاب جامن میٹھا ہوتا ہے، آپ نے بتایا تو مجھے علم ہوا، یہ ہے علم الیقین، آپ کے بتانے سے مجھے علم ہوا۔ اچھا، پھر میں نے وہ گلاب جامن دیکھ لیا، ہاں یہ ہے کیا؟ تو یہ عین الیقین ہے، عین مینس آنکھ، آنکھوں سے دیکھ لیا، یہ ہے عین الیقین، اور پھر اس کو چکھ لیا تو یہ حق الیقین ہے۔ اب اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جنت ہے، جنت کا علم الیقین ہمیں ہے، اور جب جنت ہم دیکھ لیں گے آنکھوں سے تو یہ عین الیقین ہے، اور جنت میں جب داخل ہو جائیں گے یہ حق الیقین ہے۔ تو علامہ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ یہاں جو ذوق کا لفظ استعمال ہوا ہے، لِأَنَّ الذَّوْقَ يَحْصُلُ بِهِ حَقُّ الْيَقِينِ، چکھنے سے حق الیقین حاصل ہوتا ہے کہ ہاں وہی یقین، حق مانے یقین، حق مانے یقین، یعنی آدمی کو یقین ہو جاتا ہے کہ بھئی گلاب جامن میٹھا ہی ہوتا ہے، ایسے کتنی بڑی بات کہی ابن عثیمین نے، لِأَنَّ الذَّوْقَ يَحْصُلُ بِهِ حَقُّ الْيَقِينِ، یہ ابن عثیمین کی عبارت ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، کیونکہ ذوق کے ذریعے، ذوق میں چکھنا، ٹو ٹیسٹ، چکھنا، اس کے ذریعے آدمی کو حق الیقین حاصل ہوتا ہے۔ ہاں، نتیجہ یہ ہوا کہ ہر آدمی جان لے کہ جیسے وہ ٹیسٹ کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ میٹھا ہی ہے، ایسے ہی ایوری ون ہیز ٹو ڈائی، یہ حق ہے، یہ کوئی بچے گا نہیں۔ ہاں بات، جب وہ حق الیقین ہے تو ایوری ون ہیز ٹو ڈائی، اس کا نتیجہ نکلے۔ اور تعبیر کیا خوبصورت اختیار کی گئی، جواب نہیں ہے کلام الہی کا، کیا بات کرتا ہے، کس اسٹائل سے بات کرتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ میں تو تفسیر کا طالب علم ہوں، ادب کا طالب علم ہوں، مجھے جان اللہ اکبر، کلام الہی کا انداز کیا، اس کی اسٹائل کیا بولنے کی، کل نفس ذائقۃ۔ اچھا، ایک نکتہ اور بھی ہے، سائنسی نکتہ۔ سائنسداں یہ کہتا ہے کہ ہر آدمی کے ذوق کی حس الگ ہوتی ہے۔ جی، میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں، مجھے یہ چیز دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی، اب میں اگر اس کو چکھوں تو جو چیز مجھے اچھی نہیں لگتی جب میں چکھوں گا تو اس کا ذائقہ مجھے برا لگے گا۔ اچھا، اور
اگر مجھ کو وہ چیز اچھی لگ رہی ہے تو میں جب چکھوں گا تو اس کا ذائقہ مجھے اچھا لگے گا. یہ گویا کہ چکھنے کی جو حس ہے سینسیٹیوٹی ہے، چکھنے کا جو سینس ہے، جو حادثہ ہے وہ مختلف ہوتا ہے. ایسے ہی ہر آدمی اپنے اعمال کے مطابق موت کو چکھے گا. ذائقۃ الموت کہہ کر کے ڈائریکٹ دل کو اپیل کیا گیا ہے، دل کو اپیل کیا گیا. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر آدمی اپنے عملوں کے اعتبار سے اس کا مزہ چکھے گا. جی اب ہم کل نفسن پر آتے ہیں. کل نفسن، ہر ایک کو، چھوٹا ہو بڑا ہو، ایون نبی. نبی کیا ہوتا ہے؟ احب الخلق الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہوتا ہے، اس سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہوتا. گویا کل نفسن کے اندر بتا دیا گیا کہ میرے محبوب تم بھی نہیں بچو گے. لم یسلم من الموت احب الخلق الی اللہ وهو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب تم بھی نہیں بچو گے، تمہیں بھی مر جانا ہے. اور ایک بات یاد رکھو، یہ ایسی حقیقت ہے جس پر دنیا کے تمام مذاہب، تمام مسالک کا اتفاق ہے. جی کائنات کی ہر چیز میں اختلاف ہے، بولیوں میں اختلاف ہے، تھوڑے فاصلے پر چلے جائیے تو ایکسنٹ میں اختلاف ہے، لہجے میں اختلاف ہے، آدمی کے خیالوں میں اختلاف ہے، آرا میں اختلاف ہے، صورتوں میں اختلاف ہے، زبانوں میں اختلاف ہے، رنگوں میں اختلاف ہے. کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جس میں اختلاف نہ ہو. دنیا کی واحد چیز ہے یہ موت، جس کے اندر کوئی بھی اختلاف نہیں ہے. سکھ سے پوچھو کہ موت آنی ہے، نہیں آنی ہے. ہندو سے پوچھو موت آنی ہے، بچے سے پوچھو آنی ہے، جوان سے پوچھو آنی ہے، بڈھے سے پوچھو آنی ہے، عورت سے پوچھو آنی ہے، مرد سے پوچھو آنی. جی یہاں تک کہ جو لوگ حیاتی ہیں، حیاتی کا مطلب مانتے ہیں کہ نبی کو موت نہیں آئی، وہ بھی مانتے ہیں کہ موت آئی لیکن آن بھر کے لیے تھی. موت آنی تھی پر وہ آنی تھی. جو لوگ کہتے ہیں نبی کو موت نہیں آئی، وہ کیا بولتے ہیں؟ موت آئی مگر آن بھر کے لیے تھی. آن مینس لمحہ، ایک لمحے کے لیے آئی اور پھر دوبارہ لوٹ آئی. تو وہ جو حیاتی ہے، جو مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو موت نہیں آئی، وہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو ایک لمحے کے لیے موت آئی. موت آنی تھی پر وہ آنی تھی، آن بھر کے لیے تھی، اس میں بھی اختلاف نہیں. تو موت ایک ایسی حقیقت ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں.